ملک احمد حسین ڈیڑھ ان کے حلقے کے اندر موجود ہیں اور علاقے کے لوگوں نے کافی تعداد میں ان کو بڑا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے یہاں ڈھول بھی ہے، یہ ناچنے والے بھی موجود ہیں اور علاقے کے عوام بھی موجود ہیں۔ ڈیڑھ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کیسا مقابلہ چل رہا ہے آپ کا گیلانی صاحب کے ساتھ؟ اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی مقابلہ ہے اور اتنا ہی تاریخی رزلٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی لاسٹ ٹائم میں نے ان کے بیٹے کو ہرایا تھا اسی حلقے سے، عبد القادر گیلانی کو، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سید یوسف رضا گیلانی کو ہراؤں گا اور بہت بڑے مارجن سے ہراؤں گا انشاءاللہ۔ the time will tell you۔ یہ جس علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں اس کا کیا نام ہے اور تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیں۔ متی تل اس علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں ڈی ایچ اے بنا ہے، اور اس وقت اس علاقے میں سچویشن یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں عبد القادر گیلانی نے 5 ارب انویسٹ کیا ہے۔ جو پٹواری یہاں کا ہے اس کے اوپر 12 پرچے ہو چکے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اور رات کو غریب سوتے ہیں، صبح زمین اتر جاتی ہے۔ وہ 12 پرچوں والا پٹواری گیلانی صاحبان نے چھپایا ہوا ہے۔ اس وقت انتظامیہ بھی اسے نہیں پکڑ پا رہی یا شاید پکڑنا نہیں چاہ رہی۔ آپ کے نیچے ایم پی اے کون کون ہے؟ میرے نیچے ایم پی اے ہیں جی، ایک ملک شوکت حیات بوسن صاحب، اور دوسرے ہیں بھٹا صاحب، میاں شہزاد مقبول بھٹا۔ تو آپ کانفیڈنٹ اپنی پوزیشن سے؟ سکندر ان کا یہ جو بوسن صاحب ہیں، سردار سکندر حیات بوسن کے یہ بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ان کے، تو پھر تو آپ کی پوزیشن تگڑی لگتی ہے۔ میں کانفیڈنٹ، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم یہ دونوں میرے ساتھ نہیں تھے اینڈ آئی بیکیم دا ایم این اے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت ان غریبوں سے ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ وہ غریب ہیں جن کا اصل ووٹ ہوتا ہے، میرا ڈائریکٹ ان سے تعلق ہے۔ میں نے یہاں کی سیاست چینج کی ہے، وڈیروں کی سیاست چینج کی ہے۔ میں یہاں جھوٹا پرچے کی نہیں ہونے دیتا، چور ڈکیٹ کی سپورٹ نہیں کرتا، قبضہ گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا۔ میں پولیٹکس میں انقلاب لے کے آیا ہوں، اور میں ان کی کرپشن کی ساری سٹوریاں جو ہے وہ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، they love me by heart، اور یہ جس طرح یہ گھوڑے اور یہ استقبال کر رہے ہیں نا، میں انہیں گلے ملتا ہوں، میں ان کے پاس تھڑے پہ بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ محبت نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کتنے ووٹوں سے جیتے تھے؟ میں تقریباً 12,000 ووٹ سے جیتا تھا اس وقت۔ آپ کے مد مقابل کون کون تھے؟ میرے مد مقابل اس وقت تھے اپنا عبد القادر گیلانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ملک سکندر حیات بوسن، بوسن صاحب دونوں۔ ہاں جی۔ تو اس دفعہ آپ کی پارٹی اور ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے ووٹوں کی پرسنٹیج جو ہے یا تو آپ کی فیور میں بھی جا سکتی ہے، نہیں تو چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ سر میں نے چونکہ اصولوں پہ چھوڑی تھی، 70 بچے جل گئے اور ان کے اوپر انصاف نہ ملا، اس کی وجہ تھی۔ دوسرا، میرا جو اصل لڑائی تھی وہ عمران خان سے نہیں تھی، عمران خان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے تھی، جیسے شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر، فواد چودھری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ خود عمران خان معصوم آدمی ہے، میں آج بھی نون لیگ میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، لیکن اس کی نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ مطلب انسان کی شناخت نہیں ہے، اسے بندے کو پہچان نہیں سکتا۔ جو انہوں نے اپنے ساتھ لوگ کھڑے کیے، انہوں نے ایفی ڈرین میں پھنسا دیا، فوج کے خلاف کھڑا کر دیا، انہوں نے ان کو ایسے پلان کر کے نا سائیڈ لائن کیا ہے، کیونکہ ایک کھلاڑی جو ہے نا سر، اس میں پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہو سکتا۔ کھلاڑی ہوتا ہے سٹریٹ فارورڈ، وہ سٹریٹ فارورڈ اپنی مار کھا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی نے کافی نقصان پہنچایا۔ سر دیکھیں، یہ گیلانی اور قریشی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا، ان سے جاگیریں لی۔ ہم احمد حسین ڈیڑھ کھرل، ہم کھرل ہیں۔ اس وقت احمد خان کھرل تھے جو مجاہدین کے سردار تھے، انہوں نے ان کو شہید کروایا، تب سے یہ انگریزوں کے ساتھ رہے۔ آج بھی ان کی سیاست انگریزوں والی ہے، ہمیں غلام سمجھتے ہیں، یہاں پہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، پرچے کرواتے ہیں۔ میں نے ان کے خلاف جہاد، اللہ میں جہاد بلند کیا ہے۔ پچھلی دفعہ میرے ساتھ ناظم بھی نہیں تھے، میرے ساتھ کاؤنسلر تھے، اور میں نے ان سے الیکشن جیتا۔ اس دفعہ تو اللہ کی مہربانی سے ساری بڑے اچھے مطلب بڑے نام بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں اللہ کی مہربانی سے مجھے امید ہے کہ اب گیلانی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے میرے خلاف بیان دلوا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ اب میں نے جب کرپشن ہی نہیں کی، میں نے کوئی قبضہ ہی نہیں کیا، اب پیسے دے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف بیان دے۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جو میرے خلاف بیان دے گا، میں اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، پھر مجھے جواب دے میں کہاں غلط ہوں۔ میں نے ان کی کرپشن بے نقاب کی ہے،
آج کل یہ قبضے کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے میں جو لوگ یہاں پہ جن کی زمینیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں. رات کو لوگ سوتے ہیں, صبح زمین اتر جاتی ہے. یہ متی تل کے لوگ کھڑے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. اچھا ایک بات ہے, اس دفعہ ملتان شہر کی پالیٹکس میں جہانگیر ترین آئی پی پی سے وہ انٹر ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی ان کو یہاں سے انہوں نے نااہل کیا ہوا ہے, اس لیے ان کے ٹکٹ نہیں ہوئی. ان کے دونوں بچے مہربانو اور زین وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو تھوڑے سے ڈائنامکس فرق ہیں اس دفعہ شہر کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اس سے بینیفٹ کرتی ہے؟ کیونکہ آئی پی پی سے تو اتحاد ہے آپ لوگوں کا, جہانگیر ترین سے تو اتحاد ہے آپ کا. جی میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب یہ سیٹ نکال لیں گے, کیونکہ یہاں پہ خاکوانی خاندان بھی بہت سارا ہے ان کے حلقے میں, اور وہ ایک مطلب ان کی شخصیت بھی اتنی ایک وہ اچھی شخصیت ہے, یعنی کہ ایک جیسے لونگ, ہی از اے لونگ پرسنالٹی, اور لوگوں کے ساتھ بہت کتنی سیٹیں دیتے ہیں ملتان سے آپ نون لیگ کو؟ میرے تو خیال میں کلین سویپ ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سیٹ بھی, کیونکہ گیلانیوں نے کرپشن سے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. پھر لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ گیلانی 5 سیٹوں سے لڑ رہے ہیں, بیٹا دوسرا تیسرا بیٹا چوتھا پانچواں, اب تو سنا ہے اس کا بھائی بھی آ رہا ہے, اگلی دفعہ پوتے کو بھی لڑا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد سنا ہے کہ جی شاہ محمود صاحب کے دونوں بچے لڑ رہے ہیں. اگر 30 بچے ہوتے تو 30 لڑتے. جنوبی پنجاب میں یہی لوگ ہی لڑتے. اوور آل اگر دیکھیں تو پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کو 8 فروری کو کون لگتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ سر میرے خیال میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن جو حالات ہیں وہ نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ میرا تعلق ان سے ہے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ اب اس وقت نون لیگ کے علاوہ یا نواز شریف کے علاوہ کوئی اس ملک کو شاید سنبھال نہیں سکتا, فائنینس کو نہیں سنبھال سکتا, ان حالات کو نہیں سنبھال سکتا. کیونکہ پورے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, آپ نیوٹرلی سوچیں, کسی کو بھی بو نہ کریں. تو اگر کسی نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے, کسی نے سی پیک بنائے ہیں, ابھی دیکھ لیں جو جہاز تیل کا آیا ہے رشیا سے, تو انہونی جو یا کچھ سٹیبلائز ہوا ہے ہمارا ملک تو ان کے دور میں ہوا ہے, کیونکہ یہ پرانے آ رہے ہیں اور یہ فائنانس کو سمجھتے ہیں. تو بظاہر کوئی کولوشن بنتا نظر آتا ہے, تو کولوشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی حصہ اس کا نون لیگ کے پاس ہوگا؟ اگر نون لیگ کے پاس اکثریتی حصہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے مشکلات زیادہ درپیش ہوں. نون لیگ سے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ میرے خیال میں نواز شریف, اس کے علاوہ کوئی اور کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. بیسٹ آف لک جناب ڈیڑھ صاحب, بہت شکریہ. زین قریشی ملتان میں قریشی فیملی سے طاقتور امیدوار میدان میں 150 سے, اور ان کے مد مقابل کیا ان کو اس دن اچھا ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ شاہ محمود قریشی ملتان کی سیاست میں ایک طویل عرصے سے انہوں نے ایک اپنی جگہ بنائی ہے, اور ان کو آسانی سے سیاست سے دور کرنا کسی کے لیے شاید ممکن نہ ہو. جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکل میں, بلے کا نشان بھی نہیں ہے, اور ان کے جتنے کینڈیڈیٹس میدان میں اترے ہیں مختلف الیکشن سمبل کے ساتھ اترے ہیں. زین قریشی کے پاس اس وقت جو نشان ہے, میں انہی سے پوچھوں گا کہ نشان ان کے پاس کیا ہے, اور اس نشان کا استعمال ان کے حق میں جائے گا یا ان کی مخالفت میں جائے گا. زین قریشی بہت شکریہ, ایک تو آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ بڑی مشکل میں, پہلے تو یہ بتا دیں, بڑی مشکل میں تھے, بڑی محنت تلاش کر کے آپ کو ڈھونڈا, آپ تھے کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ ملتان آئے ہیں اور آپ گراؤنڈ پہ یہاں پہ کوریج کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ملتان 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ تھا, یہاں پہ 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, 6 کی 6 پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی, اور انشاءاللہ آج بھی تحریک انصاف کا قلعہ ہے, اور یہ ہم ثابت کریں گے 8 فروری کو. بلے کا نشان جانے کا نقصان ہوگا؟ بلے کا نشان انہوں نے لیا ہے, لیکن یہ ہمارے سے ہماری پہچان نہیں لے سکتے. ہماری پہچان آج بھی عمران خان ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ الیکشن جو ہے عمران خان کے نظریے کے تحت اور حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمیں نشان کا نقصان شاید ان کی نظر میں ہوا ہوگا, بٹ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو اوٹ پٹانگ قسم کے نشان ملے. آپ کا سمبل کیا؟ مجھے جوتے کا نشان دیا گیا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ وہ سمپتھی فیکٹر ہمارا بڑھ گیا ہے, اور آج جوتے کا نشان جو ہے وہ نہایت مقبول ہے حلقے میں, اور حلقے کی آواز یہ ہے کہ اس جوتے سے جو ہے ہم شیر کا شکار کریں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بڑی انڈیپینڈنٹ اوپینین, میں پاکستان میں یہ کوئی مجھے پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر انہوں نے گھمایا ہے, الیکشن کے بعد مجھے لگتا ہے علاج کروانا پڑے گا. اس وقت آپ کا گراؤنڈ پہ سپورٹ موجود ہے, پنجاب سارے میں بھی ہے, ملتان میں بھی موجود ہے, لیکن میری ایک ریڈنگ ہے ایز اے جرنلسٹ, آپ کی تنظیم ٹوٹ گئی ہے, بندے غائب ہیں, لیڈرشپ غائب ہے. الیکشن ڈے آدھا الیکشن ہوتا ہے, اس دن ووٹر کو موبلائز کرنا, isn't it going to hurt you?
देखिए सर, दैट वाज इंटेंशन। नियत तो इसी से किया गया था, एक खौफ हिरास की फिजा बनाई गई है, हमारे लोगों के ऊपर पर्चे हुए हैं, लोगों के घरों में उनकी चादर चार दीवारी पामाल हुई है, घरों से लोगों को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया है, झूठे पर्चे किए गए हैं, वो सारा अपनी जगह पे है और एक फेयर का सेंटिमेंट क्रिएट किया गया है। लेकिन आप यकीन जाने कैदी नंबर 804 का एक ऐसा करिश्मा है कि जहां उसका नाम लगता है तो आवाम में जोश भी आ जाता है, जज्बा भी आ जाता है। और जैसे खान साहब ने कहा, खौफ के वो तोड़ दो, लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं। उस सब के होने के बावजूद अपने घरों से बेघर हैं लोग, अपने घरों में रात को सो नहीं रहे हैं, लेकिन खान के बल्ले के लिए, खान के निशान के लिए और खान के उम्मीदवार के लिए कैंपेन भी कर रही हैं और इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे। रही बात पोलिंग डे की, ऑब्वियसली आप और हम हमेशा सुनते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग आपको बताते हैं आधा इलेक्शन पोलिंग डे पे होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद होंगे, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होंगे। इंशाल्लाह हम अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कराएंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये जीत इमरान खान के नाम करेंगे। मेरी आपसे कई हफ्तों के बाद आज मुलाकात भी और बात भी दोनों इकट्ठी हो रही है। आप थे कहाँ पर, क्या बीती, कुछ अपनी आप बीती भी तो सुनाए। आप भी तो ये है सर कि पर्चों के लातादाद किस्म के पर्चे हैं, 23 से ज़ायद पर्चे हैं मेरे ऊपर और 12 से ज़्यादा केसों में मैंने बेल कराई हुई है। बाकियों में जो है अब बेल भी नहीं करा सकते, अगर बेलें कराता फिरूँ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन लड़ूँ तो बेलें नहीं करा सकता, तो मफरूर होके फिर रहे हैं। लेकिन मोस्ट वांटेड एंड एब्सकॉन्डर, मोस्ट वांटेड अभी अल्लाह का शुक्र एक्सपॉन्डर नहीं हूँ, एक्सपॉन्डर नहीं हूँ, बेलें मेरी इंटैक्ट हैं सारी। लेकिन हमने फैसला, ये इलेक्शन है ही नहीं मलिक साहब, यकीन जाने हमारे समझने में ये एक रेफरेंडम है और हमारे समझने में एक जहाद है। हम एक जहाद लड़ रहे हैं, ये हक और बातिल की जंग है और इस जंग में हम हक के साथ खड़े हैं। उसमें मुश्किलात हमेशा आती हैं, लेकिन फैसला किया, जो कुर्बानी इमरान खान साहब ने दी है, जो कुर्बानी मेरे वालिद ने दी है, आज 160 दिन से जायद हो गया वो पाबंद सिलासिल है, आज 160 दिन से जायद हो गया है। आपने खुद देखा साइफर केस जो है 3 दफ़ा रीस्टार्ट हो चुका है और बुनियादी तौर पे तो उसमें कुछ निकल नहीं रहा, बट ऑब्वियसली उनको पाबंद सिरा से रखना है। आपको पता है मेरे वालिद की साइफर केस में बेल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एमपीओ के तहत जो है जेल में रखा हुआ है। हक तो ये बनता था कि इंसान जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको बेल मिलनी चाहिए थी, उसको अपनी कैंपेन खुद करनी चाहिए थी, उसको आके अपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्याल में शाह साहब को इलेक्शन प्रोसेस से दूर क्यों किया गया और उनको बेल क्यों नहीं मिली, क्या वजह हो सकती है? इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकबूल तरीन लीडर है, वाइस चेयरमैन है और ऑब्वियसली अगर वो आते तो उनके आने से ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पाकिस्तान में टेम्पो होता। जहां शेर अफजल मरवत साहब जा रहे हैं और उनको इस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, जहां पार्टी का वाइस चेयरमैन जाता, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पर क्या होता। बदकिस्मती है 214 में NA 214 थरपारकर में शाह साहब के कागजात जो है मंजूर हो गए, वही कागज़ जिनको उन्होंने अडियाला जेल के अंदर साइन किया था, जिनको उन्होंने इकट्ठे ही प्रोसेस किया था, 214 में मंजूर हो जाते हैं, लेकिन NA 150 में, NA 151 में जो है उनके सिग्नेचर्स को चैलेंज कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली एक मनसूबाबंदी के तहत ये किया गया है, बट इंशाल्लाह ये ना हमें रोक पाएंगे ना इमरान खान को रोक पाएंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हक की होगी और सच की होगी। एक और जो बड़ा खर्चा है, पीटीआई के कैंडिडेट्स अगर जीत भी गए तो ज़्यादातर लोग अपनी पार्टी एफिलिएशन पीटीआई से बरकरार नहीं रख पाएंगे। हमने 2018 के अंदर PMLN के सेनेटर्स के साथ जब शेर का निशान उनसे ले लिया गया था, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी तारीख हमारे सामने। एक दफ़ा गलत रवायत आप पैदा करें वो 100 गुना बढ़ के दूसरी दफ़ा इस्तेमाल होती है। आई थिंक ये एक बैड एग्जाम्पल जो है आपको भी हर्ट करेगी। मलिक साहब ऐसे ही है कि हमारे मुल्क में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ऑब्वियसली अपना फैसला करने में भी आज़ाद होता है, उस पर ऑब्वियसली फ्लो क्रॉसिंग का रूल भी नहीं लगता। लेकिन मेरे समझने में ये जो इलेक्शन है ये कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं है। हम गलती करते हैं जब हम इस इलेक्शन को उस जाविये से देखते हैं जैसे 18 का या 13 का या 8 का इलेक्शन देखा गया। इस इलेक्शन में वोटर का मूड भी बहुत फ़र्क है, इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स का मूड भी बहुत फ़र्क है और इस इलेक्शन में मेरे समझने में या जितने कैंडिडेट्स को कम से कम मैंने देखा है वो अपनी ज़ात से बालातर होकर एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है जिसको खान साहब ने टिकट दी है, एक तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा टिकट का प्रोसेस बहुत हमारा पहले से बेहतर था और हमारी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बेहतर थी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है सफ़ा इमरान खान के साथ खड़ा होगा। आपका शहर में मुकाबला किससे है? यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं या नून लीग और IPP उन्होंने इत्तेहाद भी किया हुआ है वो आपको चैलेंज दे सकते हैं? जो शहर में जिस हल्के में मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जावेद अंसारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से राना महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे समझने में मेरा अगर मुकाबला है तो वो उन ताकतों से है जो जमहूरी नहीं है। बाकी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो
اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف میرے حلقے میں بلکہ پورے پاکستان میں کھل کے الیکشن لڑنے دیا جائے تو آئی تھنک رزلٹ جو ہے 80-20 پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگا. بیسٹ آف لک. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی کیمپین کریں اور مہر بھی کیمپین کریں, پھر دیکھیں گے کہ اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے 8 فروری. ہمیں ملک صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. کیمپین جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی یا ہمارا دل تھا کرنے کا وہ تو شاید ہم نہیں کر پائے, اور میں حلقے کی عوام سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ میں نہ پہنچ سکوں, ہر جگہ پہنچنا میرے لیے ناممکن ہے ان حالات میں, بٹ عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ 8 فروری کو میں حلقے کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جوتے کے نشان پہ مہر لگائیں اور عمران خان اس کے ویژن کو کامیاب کریں.